بلکہ ان کو سب چیزیں ختم ہو جانے کے بعد بھی کوئی چیز جوڑتی ہے تو وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ ان کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی پھر سے ان کو زندہ کھڑے ہونے میں طاقت دیتا ہے۔ وہ ایک نام ایسا ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، جب اس نام کی بات آتی ہے تو سارے اختلافات پیچھے پھینک دیتا ہے، آدمی پیچھے پھینک دیتا ہے۔ عظمت رسالت کی بات ہے، نبی پاک کی بات ہے، ان کی عزت کی بات ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرا ایک جملہ ہے، میں اپنی تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ آج انجان علاقے میں بھی اگر میں جاؤں تو عزتیں ویسی ہی دیکھا میں نے۔ حیرت ہوتی ہے، میں کئی ایسے علاقوں میں گیا جہاں ہمارا ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کے لوگ جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے، لیکن ان آبادیوں میں بھی جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو وہی عزت دیتے ہیں جو یہ جوش والی عزت ہے۔ وجہ اس لیے ہے کہ ہمیں ہمارے کپڑوں سے عزت نہیں دی جاتی، ہمیں ہمارے منصب کی وجہ سے عزت نہیں دی جا رہی ہے، نہ میرے خاندان کی وجہ سے۔ جو کچھ بھی عزت ملتی ہے وہ رسول اللہ کے قدموں کی برکت ہے۔ توجہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بلال حبشی حبشہ سے آئے تھے، چہرہ کالا تھا، لیکن مکہ والوں نے غلام بنا کر کے رکھا تھا۔ بارگاہ مصطفیٰ سے جڑے، تکلیفیں تو آئیں، مصیبتیں تو آئیں، لیکن جانتے ہیں آپ، جب فتح مکہ ہوا 20 رمضان کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ مدینے سے چل کر مکہ آئے، اور مکہ جب فتح ہوا تو مکہ میں حرم پاک میں پہلی اذان دینی تھی، پہلی اذان اعلان کے ساتھ ہونی تھی۔ تو اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کے لیے کس کو بلایا؟ اسی بلال حبشی کو بلایا۔ اس مکہ کے فتح کے دن، فتح مکہ کے دن ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب وہاں بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن حضور نے بلال حبشی کو بلایا، آؤ تم آؤ، اور اس کے بعد کہا کعبے کی چھت پر چڑھو۔ اذان کہیں سے بھی دے سکتا ہے آدمی، زمین پہ کھڑے ہو کے بھی دے سکتا ہے، یا چھوٹے اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو کر کے بھی اذان دے سکتا ہے، لیکن یہ کیوں کہا کہ بلال کعبے کے اوپر چڑھ کر کے اذان دو؟ دنیا کو یہ بتانا تھا، جو رسول اللہ کی محبت میں زخم کھاتا ہے اللہ اس کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیتا ہے۔ اس کی عزتوں کا حال یہ ہے۔ اور ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، ایک تاریخ، مکہ جب فتح ہوا تھا، مکہ کے فتح کے دن جو حالات تھے مکہ میں، وہ ایسے حالات تھے کہ لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو حرم میں آیا اس کو امن ہے، جو عبد المطلب کے گھر میں آیا اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آیا اسے امن ہے۔ یہ اعلانات حضور کی طرف سے ہو رہے تھے کہ جو ان علاقوں میں آیا اسے امان دی جائے گی، اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں نے آ کر کے سفارش کی، ریکویسٹ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگ بہت زیادہ ہیں، سب حرم میں آ نہیں پائیں گے، سب عبد المطلب کے گھر میں آ نہیں پائیں گے، سب جو ہے ابو سفیان کے گھر میں آ نہیں پائیں گے، اور کچھ آپ ایکسپشن دے دیجئے، اور تھوڑا سا امن کے لیے بڑھائیے۔ اس دن کا ایک اعلان اکثر لوگ بولتے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جاؤ راستے پر ایک جھنڈا لگاؤ، جھنڈا لگاؤ، اور اس جھنڈے کا نام کیا تھا؟ بلال حبشی کا جھنڈا۔
کس کا جھنڈا؟ اور اعلان فرمایا کہ جو اس جھنڈے کے نیچے آیا اسے بھی امان دی جائے گی۔ 10,000 صحابہ تھے، ان میں سے کسی اور کے نام کا جھنڈا نہیں، بلال حبشی کے نام کا جھنڈا۔ اور مکہ کے وہ کافر و مشرک جو اسی مکہ کی سرزمین میں بلال حبشی کے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، ان کے جسم پر گرم سل رکھتے تھے، ان کو گرم ریت میں سلاتے تھے، انگارے کوئلے ان کے پیٹھ پر داغتے تھے، وہ سب وہاں پر موجود تھے۔ ان کو اپنے جان بچانے کی فکر تھی، جائیں تو کہاں جائیں، لیکن جب اعلان سنا کہ ایک جھنڈا بنایا گیا ہے بلال حبشی کے نام کا، اس جھنڈے کے نیچے جو آیا اسے امان ہے۔ آج وہی ظالم اپنی جان بچانے کے لیے بلال حبشی کے جھنڈے کے نیچے آ رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے دنیا کو یہ بتایا، جس غلام رسول کو تم ہلکا سمجھتے ہو، ایک وقت آئے گا اپنی جان بچانے کے لیے اسی غلام کے جھنڈے کے نیچے تمہیں آنا پڑے گا۔ وقت آئے گا اپنی جان بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی ان کے پناہ لینی پڑے گی۔ حالات میرے عزیزوں مکہ مکرمہ میں، کیا بلال حبشی نے کبھی یہ سوچا تھا؟ جب ان کو پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ والے کھینچتے تھے اور گرم سل پر سلاتے تھے، ریت پر سلاتے تھے، ان کی پیٹھ پر انگارے رکھتے تھے، اس وقت انہوں نے سوچا تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب یہی ظالم اپنی جان بچانے کے لیے میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے؟ زندگی میں مصیبتیں کبھی آئیں تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا۔ آج اگر کوئی اپنے طاقت کے بل بوتے تم پر ظلم ڈھارا ہو تو انتظار کرو کچھ دیر کی خاموشی۔ اچھا آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، ہم تو یہ سوچتے تھے کیرلا، تمل ناڈو سب انڈیا سے الگ ہی رہتے ہیں لوگ، خبریں وہاں کی ادھر یہاں کی ادھر زیادہ ہوتی نہیں، لیکن شاید آپ کو یہ بھی معلوم ہے، اسی لیے میں نے تھوڑا جملہ ہی بولا تھا، کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ یہ کسی کو ٹونٹ کرنے کا مطلب نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے۔ مجھے بتاؤ، ٹرین میں کبھی بیٹھے ہوں گے آپ، تو ٹرین کبھی ٹنل کے اندر سے گزرتی ہے، ٹنل کے اندر سے جب گزرتی ہے، پہاڑ کو کاٹ کر کے راستہ بنایا گیا ہے، تو کیا پورے راستے میں اندھیرا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ٹرینیں ٹنل سے جب گزرتی ہیں تو پورا اندھیرا ہو جاتا ہے، تو کیا جیسی وہ اندھیرا آیا آپ گھبرا کر کے دروازے سے کود جاتے ہیں؟ نہیں کودتے، سب اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ سارے پیسنجرز کو معلوم ہے ٹرین چلا رہا ہے، ڈرائیور موجود ہے، پائلٹ موجود ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے کہ وہ چلا کر کے آگے لے جائے گا، اجالا آئے گا، سب کو پتا ہے۔ اور ٹنل کے اندھیرے سے کوئی گھبرا کر کے اترتا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں ڈرائیور پر ٹرین کے اتنا یقین ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ اندھیرا چلا جائے گا، تو کائنات کے رب العالمین پر کتنا یقین ہو۔ آج جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، زندگی کی گاڑی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ وہ وقت بھی اس امت کے پاس تھا جب اٹلی، ناروے، ڈنمارک، یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے بیٹوں کو علماء اسلام کے پاس پڑھانے کے لیے بھیجتے تھے۔ اس دنیا کو سائنس ہم نے دیا ہے، اس دنیا کو آپ تاریخ تو کبھی پڑھیں، الجبرا ہم نے دیا ہے، علماء اسلام نے دیا ہے، بہت سارے کیمسٹری کے اصول علماء اسلام نے دنیا کو دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے پلین کا کانسیپٹ سب سے پہلے ہوا میں اڑنے کا عباس بن فرناس نے دیا تھا۔ بڑے بڑے امام فخر الدین رازی جنہوں نے میڈیکل سائنس میں اپنی کتابیں لکھی جو آج تک اس سے ساری میڈیکل فائدہ اٹھا رہی ہے، اور بچوں کے بیماری پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب وہ ابو علی سینا کی ہے،
جو آج بھی امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بیس بنی ہوئی جڑ ہے. دنیا کو ہم نے میڈیکل سائنس، میتھس، فزکس، جیوگرافک، الجبرا، کیمسٹری کیا کیا نہیں دیا. میں 100 سے زیادہ ایسے علماء کو بتا سکتا ہوں جنہوں نے اس پوری دنیا کو چلنے پھرنے کا انداز دیا ہے، سلیقہ دیا ہے. وہ ہمارا سنہرا وقت تھا، وہ ہمارا گولڈن ایرا تھا. یہ اور بات ہے کہ ہماری اس جماعت کو تھوڑی نظر لگی اور ہمارے بچے اس راستے سے تھوڑا ہٹ کیا گئے کہ زمانے کی ساری ترقیاں ہم سے منہ پھیر لیں. وہ کامیاب تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، آج ہم ان کی تاریخ بتا کر کے فخر کر رہے ہیں. ہم وہاں کیوں نہیں پہنچ پائے؟ وجہ ایک ہی ہے. اقبال نے کہا تھا، شاعر مشرق، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک تم غلام تھے، پوری دنیا کے تم آقا بنے ہوئے تھے، پوری دنیا کے تم آقا بنے ہوئے تھے. ان سے تھوڑا سا مڑ کیا گئے، اپنا منہ پھیر لیا تم نے، تو دنیا نے اپنا منہ تم سے پھیر لیا، دنیا کو تم سے دور کر دیا گیا. اسی لیے آج بھی وہ طاقت و قوت، سب چیزیں تمہارے پاس ہوں گی، ساری چیزیں واپس پلٹ آئیں گی. ایک بار ہمارے بچے اور نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد تو کر لیں کہ میں نے دوسروں کے کیریکٹر بہت اپنائے، ایک بار اس دنیا کے سب سے کامیاب انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیریکٹر کو اپنا کر کے تو دیکھوں. سچ بتاتا ہوں میرے عزیزوں، ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ آپ لوگوں نے جو یہ عزتیں عطا کی ہیں کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم نبوی کا تھوڑا سا حصہ یہ علماء حاصل کرتے ہیں. تو دیکھو، تم نیچے بیٹھے ہو، ان کو اوپر بٹھایا گیا ہے. تھوڑا سا حصہ علم نبوی کا سینے میں کیا آ جاتا ہے، ان کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں. ارے شکل بھی اگر سنت کی اپنا لیا تو پورے معاشرے میں، کمیونٹی میں اس کی عزت الگ ہو جاتی. اور پھر آپ مجھے دیکھو، ہم نے ایک جملہ بھی اگر حضور کی عزت کے بارے میں کہا نا تو ساری دنیا کو ہماری طرف پھیر دیا جاتا ہے. لاکھوں دلوں کو اللہ تعالی ہماری طرف پھیر دیتا ہے. ہم نے سوشل میڈیا سے آپ کے دل نہیں جیتے. سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا یوٹیوب، انسٹا اور سوشل میڈیا کے زمانے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں. نہیں میرے عزیزو، جب تک اللہ نہ چاہے لوگوں کے دل نہیں پھرتے. دن میں 20-20 گھنٹے یہ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، بہتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک جذبہ سب کے دلوں میں. مجھے بتاؤ، میں 8 مہینے جیل کے اندر موجود رہا، تو کیا یہاں کے علاقے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غائبانہ طور پر میرے لیے دعا کر رہا تھا؟ جس جگہ سے ہم گزرتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی. بوڑھی عورتیں کہتی ہم نے روزے رکھے. ان کے دلوں میں یہ محبت ڈالا کون؟ سوشل میڈیا نے نہیں ڈالا. جو حضور کی بات کرتا ہے اللہ اس کی محبت پورے مخلوق میں ڈالتا ہے، پورے مخلوق میں ڈالتا ہے. ہر جگہ کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈالتا ہے. میں نے پریکٹیکل یہ دیکھا، ایک جملہ عزت رسول کے بارے میں کہہ دیا جائے تو لاکھوں دلوں کو اللہ ہماری طرف پھیر دیتا ہے. ایک جملہ. اور اگر کوئی اپنی پوری زندگی حضور کے لیے وقف کر دے تو پھر وہ زمانے کا اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے. لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیزو، عزت اسی کی ہے جو ان کے ساتھ وفاداری کیا. باقی قبرستانوں میں جاؤ، قبروں میں کتنے ایسے ہیں جو چھپ گئے، پتہ بھی نہیں کون ہے.
دنیا سب کو بھلا دیتی ہے 40 دن کے بعد، سال کے بعد تو بیٹا بھی باپ کو بھولنے لگ جاتا ہے۔ ہاں اب تو جو جنریشن ہے ان کو داداؤں کے بھی نام معلوم نہیں پڑتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ معلوم ہوا تو دادا تک، پر دادا کا تو ختم، پتہ نہیں کیا نام تھا وہ نہیں یاد رہ جاتا۔ دنیا بھلا دیتی ہے مرنے کے بعد، اس لیے کہ خالی رہو گے، کچھ کام نہیں کرو گے تو دنیا بھی تم کو بے کام بنا دے گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کبھی نہیں بھولتی، کبھی نہیں بھولتی، چاہے وہ قبر کے اندر چلے جائیں۔ 800 سال ہو گئے اجمیر کے غریب نواز کو، کوئی بچہ بھولا نہیں ہے، کوئی بچہ بھولا نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس زمین پر رہ کر کے رسول اللہ سے وفاداری کیا۔ حضور کی زندگی، حضور کی عزت کے ساتھ وفاداری جو کرتا ہے اس کو زمین کے نیچے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امت کو سمجھاتے ہوئے ایک شعر میں کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، آ جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ عزتیں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ پاؤڈر لالی میں عزت نہیں ہے، یہ گلیمر کی دنیا میں عزت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یہ جھلکیوں میں آنے والے ہیں، ٹیلی ویژن پر تھرکنے والے ہیں، یہ مجرا کرنے والے ہیں، یہ زیادہ دن تک نہیں رہتے۔ جیسے ان کے چہروں سے جوانی ختم ہوئی، یہ دنیا نیا ہیرو ڈھونڈ لیتی ہے۔ ہاں یہ ان کا ایک لیمٹ ہوتا ہے، اور ایکٹر ہو کہ ایکٹریس ہو ان کی ایک لیمٹ ہے۔ جیسے ہی زندگی اونچی بڑی ہوتی گئی، دنیا نئے نئے ایکٹر کو اپنا ہیرو بناتی ہے۔ اب ہم ان کے فین ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ختم۔ گلیمر کی دنیا میں جو بوڑھا ہوتا ہے اس کو پوچھا نہیں جاتا۔ یہی سیاست کی دنیا میں بھی ہے، سیاست کی دنیا میں بھی ہم نے دیکھا کرسی پر بیٹھنے والا آج وہ نشہ میں ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ ارے تھوڑے بوڑھے ہو جاؤ پھر دیکھو کسی اخبار کے کونے میں بھی تمہارا نام نہیں رہے۔ ایسے بہت سارے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی بہت سارے ہیں۔ ان کو پارٹیوں نے بھی کہا کہ آپ جو ہے آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھیے، آپ سے مشورہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ سیاست میں بوڑھا ہوا 40 سال بیچارہ کسی کی جوتیاں اٹھاتا رہا، جے 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 نعرے لگاتا رہا۔ بوڑھا ہو گیا تو اب اس کو پارٹی بھی نہیں پوچھتی، گورنمنٹ بھی نہیں پوچھتی۔ یہ میرے عزیزو گلیمر کی دنیا کا بھی یہی حال ہے، سیاست کی دنیا کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا مصطفیٰ کے غلاموں میں ایک عالم دین جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سچ ہے یا نہیں؟ ہم نے دیکھا ہے بزرگوں کو، علماء دین کو کبھی یہ نہیں کہا جاتا ارے بوڑھے ہو گئے اب ان کا کام نہیں نا۔ یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک وہ دنیا ہے جہاں بڑھاپے میں اس کو ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے۔ عام آدمی، جاہل آدمی کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ابا تم بوڑھے ہو گئے ہو، بیٹھو جوان لوگ فیصلہ کریں گے۔ لیکن ہم نے علماء کو دیکھا ہے، جو عالم سب سے زیادہ عمر والے ہوتے ہیں، فقہ کے مسئلوں میں ان کو حاکم بنایا جاتا ہے۔ آپ فیصلہ دیں یہ آخری ہوگا۔ جوان علماء اپنی اپنی تحقیق پیش کریں گے، یہ بوڑھے عالم دین جو کہیں گے وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ یہ عزت کیوں؟ میرے عزیزو، میں نے اپنے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث، 74 سال کی عمر تھی، 74 ایئرز، لیکن لوگ ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار رہتے، ایک جھلک دیکھنے کو لوگ گرے پڑے جاتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ عزت گلیمر کی دنیا سے آئی ہوئی نہیں، یہ مصطفیٰ کے قدموں سے آئی ہوئی ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے،
صرف نکتہ یہی ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج کی دنیا میں ہمارے بہت سارے بچے عزت ڈھونڈ رہے ہیں، کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں پر؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگ ان کے ساتھ رہیں گے تو یہ تو داڑھی والا بنا دیں گے، یہ ملا مولوی بنا دیں گے، اور ہم کو تو عیش کرنے کی فرصت ہی نہیں دیں گے، مولانا لوگ پیچھے لگ جائیں گے۔ میرے عزیزو، مولانا لوگ تمہیں پیچھے لگے ہیں تو تمہیں عزت دلانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا تو جس کا غلام ہے اس کا پورا تو بن جا، آدھا ادھر کا رہے گا آدھا ادھر کا رہے گا تو بعد میں تیری حالت نہ ادھر کی ہوگی نہ ادھر کی۔ بنتے ہو غلام تو میرے مصطفیٰ کے، کہتے ہو مجھے ایک بات بتاؤ، ابھی میں ایک سوال پوچھوں سب لوگ نعرہ بھی لگا دیں گے، زور سے بولیں گے، ہوتا یہی ہے، میں سوال کروں ابھی، مجھے بتاؤ کیا آپ میں سے کسی کو رسول اللہ کا غلام کہنے میں شرم آتی ہے؟ کیا حضور کا غلام کہنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہو؟ فخر سے کہتے ہو کہ ہم غلام رسول ہیں؟ اب یہی تو سوال ہے، کہنے میں جب تمہیں شرم نہیں آتی اور فخر محسوس کرتے ہو تو پھر بن کے دکھانے میں کس بات کی شرم ہے؟ بن کے دکھانے میں شرم کس بات کی ہے؟ ابھی تم نے مجھ سے کہا یا تو پھر جھوٹ بول رہے ہو،